سیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ بہت اہم ہے، بہت نازک ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوتے ہوئے بھی لوگ نہیں دیتے، اکثر تعداد نہیں دیتے۔ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، غربت ہی ختم ہو جائے ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر، جو غریب پریشان حال ہے، اور پھر صحیح تقسیم اس کی ہو جائے اور سارے دینا شروع کر دیں۔ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں، قرضہ بھی ہے، یہ بھی ہے، خود ہی اپنے پاس حساب کتاب لگا کے تو کہتے ہیں زکوٰۃ میرے پہ بنتی نہیں۔ اب کس گھر میں سونا نہیں ہوگا؟ شاید ہی کوئی ہوگا ایسا گھر جس میں سونا نہیں ہوگا۔ جس کی بھی شادی کی جاتی ہے ایک آدھ تولہ تو غریب آدمی بھی ڈال دیتا ہے، لیکن زندگی گزر جاتی ہے، کبھی سونے پہ زکوٰۃ نہیں کہتے، تھوڑا سا ہے، بس ایک ہی تولہ ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں اگر ساری ملائی جائیں حاجت اصلیہ سے بہت کچھ بن جاتا ہے، لیکن نہیں دیتے، گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ نہیں دیا وہی مال مرنے کے بعد سزا دیتا رہے گا۔ دنیا میں بھی غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے، حالات خراب ہوتے جائیں گے، آخرت کی سزا بھی ادھر ہی۔ تو زکوٰۃ بہت عام بنیادی رکن ہے اسلام کا۔ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ ایک قول کے مطابق قرآن پاک میں 32 مقامات پر نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھے حکم آئے۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اللہ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو 3 ادا کرے وہ اسے کچھ فائدہ نہ دیں گی جب تک چاروں ادا نہ کی۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ زکوٰۃ سے مراد شریعت کے مقرر کردہ مال کے ایک حصے کو اللہ کے لیے کسی مسلمان فقیر مستحق کو مالک بنا دینا، جو ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اور مالک بنانے والا اس مال سے اپنا نفع بالکل جدا کر لے۔ کئی کہتے ہیں ہم تو راشن تقسیم کرتے ہیں، بیسن تقسیم کر دیتے ہیں، یہ آئل تقسیم کر دیتے ہیں، غریبوں میں یہ دے دیتے ہیں اور ہماری زکوٰۃ ادا ہو۔ تو اس طرح زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں، اور مال بھی چلا گیا اور ادھر بوجھ ادھر کا ادھر۔ اگلے کو مالک بنا دینا اس چیز کا، مالی اس کو پیسے دے دیں، اپنی مرضی سے لے لے جو لینا، اور پیسوں کا بھی مالک بنا دیں۔ یہ نہیں کہ بس صرف پیسے ہی لینا ہے میرے، یا صرف راشن ہی لینا ہے، صرف آٹا ہی لینا ہے، یا صرف اس کو آئل ہی دے دیا۔ اس کو پیسے دیں اور مالک بنا دیں، جو چاہے لے، اپنی ضروریات پوری کرے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے اور ادا میں تاخیر کرنے والا گناہ گار ہے۔ جتنی تاخیر دیر کریں گے زکوٰۃ دینے میں اتنے گناہ گار ہوں۔ زکوٰۃ دینے کے بہت فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ کہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، تقوی کی علامت ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جو 3 کام کرے ایمان کی مٹھاس پا لے گا، ایمان کی حلاوت پا لے گا۔ ان میں ایک خوش دلی سے زکوٰۃ دینا بھی ہے۔ ایک ہوتے ہیں پریشان ہو کے دیتے ہیں، کیا کریں یہ دینی پڑ گئی ہے، 2500 اللہ کی راہ میں مجبور دینا پڑ گیا، خوش ہو گئے، مال کم ہو گئے، یا 1 کروڑ تھا تو 2.5 لاکھ نکل گیا۔ اب 1 کروڑ کو نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس کروڑ ہے نا تب 2.5 لاکھ دے رہا ہوں، تو پریشان ہو کے دیتے ہیں۔ خوش دلی سے زکوٰۃ دیں، خوش ہو کے دیں۔ کروڑ پہ 2.5 لاکھ دے کے بھی کہیں اللہ کچھ بھی نہیں دیا، بس جو بھی ہے قبول فرما لے، زیادہ دینا چاہیے تھا۔ زکوٰۃ دینا صدیقین تک پہنچنے کا ذریعہ۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں اللہ کے ایک ہونے اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جسے اس حالت پر موت آئے وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ زکوٰۃ دینا کامیابی پانے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ مضبوط قلعوں میں کر لیں۔ ہم کہتے ہیں نا پیسے فلاں نے کھا لیے، فلاں پیسے کھا گیا، فلاں کھا گیا، بہتر ہے نا ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دیں، سارے پیسے محفوظ ہو جائیں گے۔ کچھ دنوں پیسوں کا معاملہ تھا، کوئی بندہ لے کے تو وعدے سے بھی پھر گئے، انویسٹ کیا تھا ان کے ساتھ میں نے، لیکن یہ تھا کہ میں نے زکوٰۃ تو ایڈوانس دی ہوئی ہے، پہلی زکوٰۃ کچھ ہوتی میری 2 سال پہلے ہی، ایک دن سال بعد دی جاتی ہے،
تو سال کے دوران کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جیسے کچھ سیلاب زلزلہ زدگان یا کوئی اور موقع ایسا آ جاتا ہے، مدنی چینل پہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں امیر علیہ السلام دعا دیتے ہیں، وہ دعائیں لینے کے لیے دے دی جاتی ہے ایڈوانس میں. اس کی اور برکتیں یہ ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ پیسہ جو کسی نے کھانا تھا، آپ نے کسی کے ساتھ انویسٹ کرنا تھا اور اس نے وہ نیت بدل جانی تھی، تو انشاءاللہ آپ کے پیسے واپس آ جائیں. اور الحمدللہ اوروں کو نہیں دیے، میرے دے دیے. شاید اوروں کے کروڑوں میں بن جاتے ہیں اور لے کے شاید ملنے بھی نہیں کسی کو، میرے انہوں نے دے دیے. اب کیوں دے دی؟ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی. اور ایک وجہ مجھے جو سمجھ آئی کہ چونکہ میں نے اس کی زکوٰۃ دی ہوئی تھی، اس لیے اللہ پاک نے وہ محفوظ رکھے. تو اپنے پیسوں کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں مضبوط قلعوں میں، اس کی زکوٰۃ دے دیں، عشر دے دیں، آپ کی ساری فصل انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی. ورنہ کیا ختم ہو جائے گی، بے برکتی ہو جائے گی، گن لگ جائے گا. اس کے اندر رکھے نا، جس کے اندر رکھتے ہیں گندم کیا کہتے ہیں، اس کے اندر بھی پڑی ہوئی اندر سے گن لگ جائے گا. کسی طرح وہ مال ضائع ہو جاتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی. زکوٰۃ دینے سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاتا ہے مال. زکوٰۃ نہ دینے سے مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے. زکوٰۃ دینے سے غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، زکوٰۃ دینے سے بخل اور لالچ سے نجات ملتی ہے، زکوٰۃ دینے سے معاشی بحران ختم ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، مسلمانوں میں بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے. بر وقت اور درست طریقے سے زکوٰۃ دینا بہت سے لوگوں کو بھوک سے نجات دیتا ہے، کئی گھروں کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، بلکہ بہت ساروں کو خودکشی کے گناہ سے بچا لیتا ہے. قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سخت وعیدات بیان ہوئی ہیں. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، کہ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں. یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کے رکھا تھا، اب مزہ چکھو. اب اس جوڑنے کا مزہ چکھو جو سونا چاندی مال بینک میں اکٹھا کرتے رہتے لیکن زکوٰۃ نہیں دی. زکوٰۃ دینا حرام اور زکوٰۃ نہ دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. روز قیامت زکوٰۃ نہ دینے والے کے حساب میں سختی کی جائے گی اور دردناک عذاب دیا جائے گا. جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اسے زکوٰۃ نہ دینے والی کی پیشانی کروٹیں اور پیٹھ داغی جائے گی. اس کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھا جائے گا کہ چھاتی توڑ کر کندھے کی ہڈی سے نکل جائے گا. کندھے کی ہڈی پر رکھا جائے گا تو ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل جائے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکل جائے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی روز قیامت پرانا خبیث خونخوار اژدہا اپنی بہت بڑا سانپ بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا. یہ ہاتھ سے روکے گا، ہاتھ چبا لے گا، گلے کا توق بن جائے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں چبا ڈالے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا. والعیاذ باللہ رب العالمین. زکوٰۃ نہ دینا مال برباد ہونے اور اس میں برکت نہ رہنے کا سبب ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. کنٹینر لوگوں کے آتے ہیں، پورا کنٹینر ڈوب جاتا ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ دے دینی چاہیے، انشاءاللہ سارا بزنس سیف ہو جائے گا، سارا مال سیف ہو جائے گا. زکوٰۃ کا مال جس میں ملے اسے تباہ کر دیتا ہے. یعنی زکوٰۃ فرض ہوئی اور ادا نہ کی اور زکوٰۃ کا روپیہ اپنے مال میں ملائے رکھا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا. تو اس 2.5% کو سائڈ پہ کریں گے تو مال بڑھے گا. اب جیسے وہ درخت کو کاٹتے ہیں نا کہ اس کی بڑھے، اب شاخیں اس کی زیادہ ہوں، یہ پھلے پھولے تو اس کو کاٹا جاتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سبزیاں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں، تب اس کو چھانٹی جو اسے توڑتے رہتے ہیں، اور دھنیا اور توڑتے اور نکل آتا ہے، پودینہ ہے توڑتے رہتے اور نکل آتا ہے. تو اس توڑنے سے کم نہیں ہوگا، اس سے اور بڑھتی ہے چیزیں. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن پھر ہم سمجھتے نہیں ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہوئے یا اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، مال کم ہو رہا ہے. مال کم نہیں ہوتا،
خوش دلی سے اللہ کی راہ میں دیں، اور دیتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہاں یہ والا جو ہے نا یہ اصل میں میرا ہے، جو میری جیب میں رہ گیا میرا نہیں ہے، میرا وہی ہے جو میں نے دے دیا وہ میرا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا آفتیں آنے کا سبب ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ پاک بارش روک لیتا ہے، زمین پر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی نہ گرتا۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی 10 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل ہونا، آزاد ہونا، مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا۔ اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو، نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی قرض وغیرہ سے فارغ ہونا، کہ اس کے پاس مال اگر 1 لاکھ ہے، قرضہ 2 لاکھ ہے، اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پورے طور پر اس کا مالک ہونا۔ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، حاجت اصلیہ جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں اس سے ہٹ کے مال ہو۔ اب یہ بھی ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی گئی ہیں، بالفاظ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے وہ حاجت اصلیہ میں آ جاتی ہے، اور باقی چیزیں ملا جلو کہ آپ کے پیسے نہیں بنتے زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ 10 کروڑ کا آپ کے پاس گھر ہے، گاڑی بھی کروڑ روپے کی رکھی ہوئی ہے، لیکن باقی چیزیں ساری حاجت اصلیہ والی ہیں، ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ہے، بینک میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، یا بالفرض بینک میں 10 کروڑ ہے بھی، ادھر سے 20 کروڑ قرضہ بھی ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ حساب کتاب لگائیں گے۔ کتنی بڑی سہولت ہمارے لیے بھی کہ جو چیزیں اپنے استعمال کی ہیں، یوز کی ہیں، اب ان پہ نہیں ہوگا۔ پلاٹ اس لیے رکھا ہوا ہے میں نے گھر بنانا ہے، اس پہ نہیں ہوگی۔ ہاں پلاٹ اس لیے رکھا ہے کہ بیچنا ہے، اب زکوٰۃ ہوگی۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات آسان بھی ہیں، لیکن ہم سیکھیں۔ کافی ساری زمین ہو تو اس پر بھی ہوتی ہے۔ جو بھی جس چیز سے کاروبار کر رہے ہیں نا، یعنی سورس آف انکم کہہ لیا، مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت میں لوگ نا دکان کی چیزوں کے حساب میں لگاتے ہیں، دکان پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں فار سیل، اس کو شمار ہی نہیں کرتے، یہ تو بیچنے والی چیزوں پہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جو چیز بیچنے کے لیے فار سیل ہے، چاہے پلاٹ ہے، چاہے ایک دودھ کا ڈبہ رکھا ہوا ہے دکان پہ، کلو چینی بیچنی ہے، اب اس پہ بھی ہو، کیونکہ فار سیل ہے وہ۔ مال تجارت پر بھی ہوتی ہے، نہیں بہت ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ ہم نے کس طرح شمار کرنا ہے زکوٰۃ کا۔ تو یہ 10 وہ ہیں چیزیں جو شرائط ہیں، یہ پائی جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے۔ سال گزرنا، اور سال سے مراد ہے قمری سال، چاند والا سال، چاند کے مہینوں سے 12 مہینے۔ اور کون ہے جو اپنے 12 مہینے کا حساب لگاتا ہے کہ میں آج صاحب نصاب ہو گیا ہوں؟ اس ڈیٹ کو کون نوٹ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ جیسے ہی بالفرض اگر کسی وقت پیسہ آ جاتا ہے، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتا کہ میں نوٹ کر لوں کہ آج سے میرے زکوٰۃ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اگر میرے پاس اتنی رقم آ گئی، حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال آ گیا، تو آج میرا پہلا دن شمار ہوگا۔ اب جیسے ہی سال پورا ہوگا، 12 مہینے پورے ہوئے، چاند والے 12 مہینے پورے ہوئے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب سال کے دوران بے شک زیرو ہو گیا، مثال طور پہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے، کیونکہ غالباً 1 لاکھ سے ہو جاتی ہے، 10 گرام چاندی کا حساب ہوتا ہے، اس کا ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن تقریباً 1 لاکھ ہوگا، اس میں آ جائے گا۔ تو 1 لاکھ روپیہ ہے، اب اس نے اپنا دن نوٹ کر لیا کہ ہاں میرے پاس آج اتنی رقم آ گئی۔ جیسے ہی سال پورا ہوگا، سال کے دوران وہ زیرو ہو گئے، 1 لاکھ نہیں تھا، سال کے دوران وہ لاکھ بھی ختم ہو گیا۔ جب سال آیا، اس دن بھی اس کے پاس اتنا تھا کہ وہ صاحب نصاب تھا۔ اب بیچ والا نہیں دیکھا جائے گا، جب بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس حساب سے اس نے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب جتنے دن لیٹ کرے گا گنہگار ہو۔ حاجت اصلیہ کا کیا مطلب ہے؟ جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کی ضرورت ہو، اس کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کی حاجت ہو زندگی گزارنے کے لیے، وہ حاجت اصلیہ ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جیسے رہنے کا مکان ہے، چاہے وہ 10 کروڑ کا ہے، 10 ارب کا ہے، گرمیوں میں، سردیوں میں پہننے کے لیے جو کپڑے ہیں، خانہ داری کے سامان ہیں، سواری کے جانور ہیں، آلات حرب ہیں، جنگی سامان ہیں، تلواریں رکھی ہوئی ہیں اور سامان، جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا،
پیشہ وروں کے اوزار ہیں، اوزار پہ نہیں۔ اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں ہیں، اب چاہے کتابیں 1 کروڑ کی پڑھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کھانے کے لیے جو غلہ رکھا ہوا ہے، گندم 10 لاکھ کی گھر میں رکھی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ حاجت اصلیہ جو چیزیں یوز میں ہیں یا اپنے استعمال کے لیے ہیں، اس پہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن قیامت کا جو حساب ہے نا، وہ ایک ایک چیز پہ ہوگا کہ اتنے سوٹ رکھے ہوئے ہیں، 10 20 سوٹ، 30 سوٹ رکھے ہوئے ہیں۔ جب گزارا چل سکتا تھا 2 3 سوٹوں سے، کیوں رکھے؟ وہ جواب دینا وہ ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ حلال کا حساب ہوگا، حرام کا تو حساب ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے بس جتنا گزارا ہو سکے اتنا ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں مبلغین ہمارے جاتے ہیں تو دیکھا کہ وہاں اتنی غربت ہے کہ جس کے پاس ایک بنین ہونا سمجھتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، بڑا پیسے والا ہے، جو بنین پہن نہیں کہہ سکتے۔ ہاں تو بنینوں کا حساب نہیں، ایک بندے کی 10 20 بنینیں رکھی ہوتی ہیں، تو وہاں جو ایک بنین جس کی ہوتی کہتے چلو یہ کچھ بہتر ہے باقیوں سے۔ اور ایک بندہ ایسا بھی وہاں دیکھا، دینی ماحول سے وابستہ تھا، نیک آدمی تھا، اس کا ایک ہی سوٹ تھا اس کے پاس، لیکن جب بھی کوئی دیکھتا تھا وہ صاف ستھرے کپڑے، سفید سوٹ اور دھلا ہوا سوٹ کہتے تھے۔ سوٹ بھی ایک ہی ہے۔ کس دن بات یہ ظاہر ہو گئی، اس کے پاس دوسرا سوٹ خریدنے کے پیسے بھی نہیں، ایک ہی سوٹ ہے اور وہ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، روز چمکا ہوتا ہے سوٹ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا رات کو لنگی باندھ لیتا ہوں نا، بنین پہن کے دھو لیتا ہوں، دھو کے صبح پھر وہی پہن لیتا ہوں، پھر شام کو دھو لیتا ہوں، پھر صبح وہی پہن لیتا ہوں۔ بندے سمجھتے روز اس کے بعد کیسا چمکدار چمکیلا سوٹ۔ سفید سوٹ میں ویسے ایک ٹوٹار خوبصورتی ہے، اصل رنگ سفید ہے، باقیوں کو تو رنگ کر کے بھی رنگین کیا جاتا ہے نا۔ سفید اللہ کو پسند ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سفید ہی آہستہ آہستہ سفیدی پہ ہم آ جائیں۔ اللہ کو پسند ہے، اسی لیے کفن بھی سفید دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو ذرا اچھے کپڑے پروٹوکول سے جائے، سفیدی سفید لباس کوشش کریں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، کوشش کریں گے بقیہ جو زندگی رہے گی سب کی تھوڑی، ہم سارے آخری مراحل میں ہی تو سفید لباس ہی آخری جو مرضی، جب پہننا کفن سفید پہننا تو اس سے پہلے بھی سفید ہی ہم پہن لیں، پہلے ہی کفن کی تیاری شروع کر دیں۔ تو سفید لباس یہ پہننا چاہیے، سنت بھی یہ حضور کو سفید لباس، باقی بھی ثابت ہیں کچھ رنگ لیکن پسند سفید تھا۔ اور نماز میں بھی سب سے افضل لباس پہن کے آنا چاہیے، سب سے افضل سفید ہے، نماز میں بھی سفید۔ حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو کچھ خرچ کیا اور جو باقی رہے اگر بقدر نصاب ہیں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ اسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت اصلیہ ہی میں صرف ہوں گے، اور اگر سال مکمل ہونے کے وقت حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کو دوبارہ سن لیں توجہ سے، کیا حاجت اصلیہ پوری کرنے کے لیے جمع کی گئی رقم پر بھی زکوٰۃ ہے؟ حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو کچھ خرچ کیا اور جو باقی رہا، جو باقی رہ گیا اگر وہ بقدر نصاب ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کی بھی دینی ہوگی۔ یہ نہ کہ میں نے یہ تو 2 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اب خرچ نہیں ہوں گے، بچ جائیں گے، جو بچ جائیں گے نا کتنا سال میں خرچ کرے گا؟ جو خرچ ہو گیا وہ ٹھیک ہے، ہو گیا، جو نہیں ہو اس پہ زکوٰۃ ہو۔ بے شک نیت کئی زیادہ تیز بنتے ہیں نا کہ جی وہ حاجت اصلیہ پہ نہیں زکوٰۃ ہوتی تو اپنے بہت سارے پیسوں کو ڈال دیتے اس نیت میں، اس کھاتے میں، یہ میرے حاجت اصلیہ کے ہیں، ٹھیک ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ حاجت اصلیہ کی اس صورت میں جب واقعی وہ لگ بھی جائے اس کام میں اتنی ضرورت میں، اب ضرورت نہیں 1 کروڑ کی، جب اس سے کم میں نظام چل سکتا ہے، اب جتنے باقی ہوں گے اس پہ زکوٰۃ دینی ہو۔ کئی لوگ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں نا کسی طرح نہ دینی پڑے، اس کو اس کھاتے میں ڈال دیا جائے کہ ٹھیک ہے پلاٹ رکھا ہوا تھا سیل کے لیے، 2 کروڑ کا پلاٹ ہے، تو اب چونکہ سیل کے لیے ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر اپنے مکانوں کے لیے پھر نہیں دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی میں نیت ابھی کر لیتا ہوں میرے یہ مکان کے لیے زکوٰۃ سے بچانے کے لیے، بعد میں جب گاہک ملا تو بیچ دیا۔ تو یہ ہیلے بہانے اس طرح اللہ سے معاملہ یہ کرنا، اللہ تو نیتوں کے جانتا ہے اندر کے معاملات سارے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بندہ خود کو دھوکے دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وقتی نیت بدل لی کہ نہیں یہ میں نیت کر لی کہ یہ مکان بنانے کے لیے، اور نیت بھی وہ جھوٹی ہوتی ہے، چلو بعد میں گاہک اچھا ملا تو بیچ بھی دیں گے، ویسے نہیں بیچنا، گاہک اچھا ملا تو بیچ دیں، تو بیچنا تو ویسے ہی تب بھی ہوتا ہے گاہک اچھا ملے گا۔ بندہ بیچ کے جب سیل ہو اس وقت دے سکتا ہے۔ ہاں وہ ایک بات کا معاملہ ہے کہ پیسے ہیں تو کیا کرے، نہیں ہے تو کیا کرے، نہیں جب سیل ہوا مسئلہ
اس وقت دے سکتا ہے جب ہاں اس وقت دینی ہوگی، لیکن یہ نہیں ایک ہی بار دینی ہوگی، ہر سال فرض ہے. جتنے سال رکھے نا ان سارے سالوں کے حساب لگائے، تمام سالوں کی دینی ہوگی. یعنی کہ 10 سال بعد مکان بکا مکان یا پلاٹ، وہ کہ نہیں ایک ہی بار دینی ہے. اب بک گیا ہے تو اس میں سے پیسے 1 سال کے دے دیے، 1 سال کے نہیں، پھر جتنا سال رکھے رکھا ہے. دوسرا دکان ہے اس کا کرایہ آ رہا ہے، سال کا حساب لگا کے دینا چاہیے سر کہ یہاں اس کی دکان کی مالیت کی کرایہ سے لینا چاہیے دکان سال حساب لگا کے. یہ انشاءاللہ آگے آئے گا اس پہ کلام. یہ سارے نازک بہت سارے سوال اٹھیں گے ابھی، تو جیسے جیسے ہم پڑھیں گے نا اب پورا جائے گا تو پھر اس کو کریں. ٹھیک. حاج تسلیہ کا تھوڑا کلیئر ہوا کہ جو بچ گیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی جی حاج تسلیہ سے. اور اگر سال مکمل ہونے کے وقت حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، سال مکمل ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ ضرورت ہے خرچ ہو جائے گا تو زکوٰۃ واجب نہیں. اب زکوٰۃ کہاں دے سکتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں دیتے ہیں. فلاں بھیک مانگ رہا تھا روڈ پہ، چلو جی زکوٰۃ اس کو دے دو. یہاں سے نکلیں گے جو رستے میں مانگنے والی نظر آئے گی، زکوٰۃ کے پیسے گاڑی میں رکھے ہوں گے، سب کو تھوڑے تھوڑے دے کے راضی کرتے جائیں گے اور سمجھے گا ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی. اور ہم فقیر سمجھ لیتے ہیں، ہر مانگنے والے کو فقیر سمجھ لیتے ہیں. ان مانگنے والوں کو، پیشہ ور بیکاریوں کو دینا ویسے ہی منع ہے، عام پیسے بھی دینا منع ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے تو اور زیادہ نازک اور اہم ہوتے ہیں، وہ تو صحیح اقدار تک پہنچنے ضروری. فقیر، مسکین، عامل یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حاکم اسلام کا مقرر کردہ شخص وہ عامل ہوتا ہے. مکاتب غلام، رقاب یعنی مکاتب غلام، غارم یعنی مقروض، فی سبیل اللہ جہاد یا حج کا ارادہ رکھنے والا یا طالب علم وغیرہ، اور ابن سبیل یعنی مسافر جس کے پاس مال نہ رہا، مسافر ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو دے سکتے. کیا رشتہ داروں کی زکوٰۃ رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ رشتہ داروں میں سے کوئی حاجت مند اور شریف فقیر ہو تو اس کو دینا افضل ہے، مگر ان کو دینے کی چند شرائط ہیں. سید ہاشمی نہ ہو، والدین کو نہیں دے سکتا، اپنی اولاد میں سے ہو تو نہیں دے سکتا، میاں بیوی نہ ہو، ایسا نابالغ نہ ہو جس کا والد غنی ہو، ایسا نابالغ نہ ہو جس کا والد غنی ہو، صاحب نصاب ہو. ان کے علاوہ بھائی بہن، ساس سسر، بہو داماد، خالہ پھوپھی چچا ماموں، ان سب کو دینا جائز ہے، بشرطے کہ مستحق ہوں، زکوٰۃ لگتی ہو. اس صورت بینک کی طرف سے زکوٰۃ خود ہی کاٹ لی جاتی ہے، ایسے ادا ہوگی یا نہیں. زکوٰۃ ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے کی نیت پائی جائے، اور یہ بھی لازمی ہے کہ زکوٰۃ شرعی تقاضے کے مطابق اپنے مصرف پر خرچ ہو. بینک سے زکوٰۃ کٹنے پر نہ تو مالک کی نیت پائی جاتی ہے، نہ ہی حکومت شرعی مصرف کے مطابق زکوٰۃ خرچ کرتی ہے. لہٰذا پوچھی کی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بینک میں پیسے رکھے تھے نا، خود ہی زکوٰۃ کاٹ لیتے، ایسے نہیں ہو. نہ دینے والے کی نیت پائے گی، نہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جب آتی، کروڑوں روپے کہاں سے کہاں لگ جاتے ہیں. پیسے ڈیم کے ہوتے ہیں، لگاتے کہیں اور، بل ادا کرنے میں لگاتے ہیں کروڑوں روپے، کسی اور کھاتے میں لگاتے ہیں. ان کو شرعی مسائل پتہ نہیں ہے، جن کو سیدھی نماز پڑھنی نہیں آتی، جن کو وضو کرنا نہیں آتا، قل ہو اللہ صورت نہیں آتی، تو وہ کیا زکوٰۃ کی صحیح لگائیں گے صحیح جگہ پہ؟ حکومت والے دیکھ لیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کسی سے تھوڑا سا قرآن ہی سن لیں، نہیں آتا، تھوڑے شرعی مسائل پوچھ لیں، پتہ ہی نہیں ہے، وضو استنجے کا نہیں پتہ، بیٹھے اسمبلیوں میں. تو شرعی مسائل کا سیکھنا، پھر زکوٰۃ کہاں لگتی ہے، سارے مسائل. اس طرح کی حکومت ہو نا جو پورے حکومت میں علماء ہو، صدر بھی مفتی ہو، وزیر اعظم بھی مفتی اسلام ہو، تو پھر معاملہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اب وہ صحیح لگاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران ہو، پھر زکوٰۃ ایسے حقدار تک پہنچتی ہے کہ کوئی غریب نہیں رہتا اس ملک میں، سارے امیر ہو جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 2.5 سال کے عرصے میں کوئی غریب نہیں رہا. ان کی سلطنت، ہمارے کئی پاکستان آ جائے اس میں، اتنی بڑی سلطنت تھی، کوئی غریب نہیں رہا اس سلطنت میں، کیونکہ زکوٰۃ پوری. زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے، دینے والے بندہ ہی نہیں ملتا تھا، واپس آ جاتے تھے پیسے لے کے، دیں کس کو، بندہ ہی نہیں، غریب ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ حالات تب ہوتے ہیں کہ جب زکوٰۃ صحیح پہنچے اور گورنمنٹ کو پتہ ہو کہ زکوٰۃ لگانی کیسے، لینی کیسے، اور پھر لگانی کیسے. پھر وہ حالات نہیں، اللہ کرے ایسے سلسلہ بن جائے. اور بہت سارے مسائل زکوٰۃ کے انشاءاللہ روزانہ کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا اس کے مسائل سیکھیں، تاکہ ہم یہ جو فرض علم زکوٰۃ والا خود بھی گناہ سے بچ سکیں
اوروں کو بھی اس گناہ سے بچا سکیں زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ. اور زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے تاکہ مصیبتیں ٹلیں، بیماریاں ٹلیں، پریشانیاں دور ہوں، رزق بڑھے. سارے طریقے رزق کے یوز کرتے رہتے ہیں لیکن جو اصل مین طریقہ کار ہے رزق بڑھانے کا وہ ادھر توجہ نہیں ہوتی. لاکھوں روپے لگا لیں سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ کرنے پہ، مشوریاں کرنے پہ، لیکن جب اللہ چاہے گا تو ہی کاروبار بڑھے گا. اور اللہ نے اس کے حبیب نے بتا دیا کہ رزق کیسے بڑھے گا، ایسے بڑھے گا، اس کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی بارگاہ میں اپنا جمع کرا دو، اس اکاؤنٹ آخرت والے اکاؤنٹ میں رزق بڑھ جائے گا. اور وہ 10 دنیا 70 آخرت، یہ سنتے رہتے ہیں نا. اب کوئی بینک اتنا 10 گنا پرافٹ نہیں دیتا کہ آپ لاکھ دیں تو آپ کو 10 لاکھ دے دیں. ہاں سود بھی دیتے ہیں کوئی 8-10%، وہ بھی لاکھ کے ساتھ فیصد دیتے ہیں، گنا نہیں دیتے کہ 10 ٹائمز 10 گنا لاکھ کو 10 لاکھ کو بینک کر دے دنیا کا. کوئی ایسا نہیں ہے. سود دینے والے بھی 8-10%، 7%، 5%، اتنا ہی سود دیتے ہیں جو حرام ہے. اللہ پاک ہمیں فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.